الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ اعراف کی تقریباً 18 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور ہمارا کلام شیطان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولا نافرمانی کے بارے میں ہو رہا تھا، اور کل کے پروگرام میں آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ شیطان کو دراصل اس کے نفس نے بہکایا تھا، اور اس نفسانی خواہش کی تکمیل میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس پہ بھرپور توجہ رکھیں کہ جس نفس نے شیطان کو بھی ایمان سے محروم کر دیا وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ عموماً ہم اپنے نفس کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، اور اس سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ نفسانی خواہشات 3 طرح کی ہوتی ہیں کہ کبھی یہ نیک عمل کی خواہش کرتا ہے لیکن اس میں بھی اس کی چال پوشیدہ ہوتی ہے، اور کبھی یہ حرام خواہش کرتا ہے، کبھی مباح خواہش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کی خواہشات پر نظر رکھنی چاہیے، اور حتی الامکان نفس کو اس کی جائز خواہشات سے بھی روکنا چاہیے تاکہ اس میں تقویت پیدا نہ ہو۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی خواہشات 1-2 مرتبہ پورا کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گھر میں بچہ کوئی ضد کرے اور آپ اس کی ضد پوری کر دیں، دوبارہ ضد کرے پھر اس کی ضد پوری کر دیجئے، تو تیسری مرتبہ جب وہ ضد کرے اور آپ اسے منع کرنے کی کوشش کریں وہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا، کیونکہ 2 مرتبہ آپ نے اس کی ضد پوری کی تو وہ اس بات کا عادی بن چکا ہوتا ہے کہ اب میری بات کو تسلیم کیا جائے اور میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس کو روک لیتے تو شاید اتنا وہ نہ پریشان ہوتا، لیکن جب آپ نے 2 3 4 مرتبہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد اگر اس کو روکیں گے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ کسی طریقے سے میری بات کو مانا جائے، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اسی طرح نفس کی مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ ابتداءً ہی اس کو روکنے کی کوشش کریں تو بہت کامیابی ہوگی، اور یہ سوچیں کہ چلو 1-2 اس کی باتیں ماننے میں کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس پہ سختی کریں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری خواہش پوری کروائے گا، اور اس طرح آخر میں ہمیں حرام کی طرف بڑھا کر ہی دم لے گا۔ اس میں جو کل یہ آیت کا حصہ تھا کہ شیطان نے اللہ کو معاذ اللہ چیلنج دیتے ہوئے کہ میں تیرے بندوں کے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان لوگوں کو بہکاؤں گا، آخر میں کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے رب کریم تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ اور واقعی اس نے، حالانکہ اس کو تو خیر مستقبل کا بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوگا، اس نے ایک اندازہ ہی مارا ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت بن کر اب سامنے آ چکی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی ہے، ہم ناشکر پن میں مبتلا ہیں۔ شاید آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف زبان سے شکر ادا کرنا یہ انسان کو شاکر نہیں بنا دیتا، بلکہ شکر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی شکر، ایک عملی شکر۔ قولی شکر تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے، اور عملی طور پہ شکر یہ ہوتا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں خرچ کرنا اور نافرمانی سے مکمل طور پر روکنا، یہ ہے عملی طور پہ شکر گزاری۔ اور اس عملی طور پہ شکر گزاری میں بے شمار خواتین و حضرات کوتاہی کا شکار ہیں۔ اس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کی ہرگز بات نہ مانیں، اس کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، ورنہ یہ اپنی باتیں منوا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر دے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ضرور جو شخص تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں، پس آپ اس میں سے کھائیں جس جگہ سے آپ دونوں چاہیں، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ آپ دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوسوس لہما الشیطان، تو ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں۔
یعنی اس نے ان کو وسوسہ ڈالا، جیسے بھی آگے آئے گا اس وسوسے کی پوری کہ تاکہ یہ مطلب جنت سے محروم کر دیے جائیں، ان سے نعمتیں چھن جائیں۔ وقال، اور اس نے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے فقط اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم دونوں اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رہ جاؤ۔ یعنی گویا کہ اس نے وسوسہ ڈالا کہ گویا کہ اگر آپ اس درخت سے کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو فرشتوں کی صفات حاصل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، کبھی نہ نکالے جائیں۔ اس لیے اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کو مت کھاؤ۔ تو اب وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اس کی ترغیب پیدا ہوئی، اور آگے اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس کی قسم کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے اس پر اعتبار کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے جھوٹی قسم نہیں کھائی تھی، لہٰذا آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے قریب جانے سے ہمیں حکماً منع نہیں کیا تھا بلکہ مشورتاً منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کسی کا بھی مشورہ ماننا افضل ہوتا ہے، نہ مانا جائے تو کوئی گناہ نہیں، ہاں اگر حکم ہوتا تو حکم عدولی گناہ ہوتا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت کے قریب نہ جانے کا ایک مشورہ سمجھا، اور آپ نے پھر وہ مطلب درخت کا پھل کھانے کی نیت کی۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان دونوں کو فریب سے اتار لیا، یعنی اس مقام سے۔ تو چنانچہ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پس جب ان دونوں نے درخت میں سے کچھ چکھا تو ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں ان کی شرم کی جگہیں، اور وَطَفِقَا، اور وہ دونوں چھپانے لگے، يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، یعنی اس کو لگ کر وہ اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا کی، آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قال، ان دونوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم سب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تم سب اتر جاؤ، یعنی آپ دونوں بھی اتر جائیں، اور آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں جو آپ کی نسل تھی اس سے خطاب فرمایا کہ سب کے سب اتر جاؤ، اور پھر یہ جو فرمایا کہ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ اشارہ بھی آپ کی اولاد کی جانب ہے کہ آپ کی اولاد میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک نفع اٹھانا ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتار دیا۔ قال، فرمایا فِيمَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ گویا کہ پھر آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا کے لیے فیصلہ فرما دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہیں گے، وہاں پر آپ کی اولاد پیدا ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا، اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے نازل کیا تم پر ایسا لباس کہ جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک ایسا لباس کہ جو تمہاری زیب و زینت اور آرائش ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو مقاصد بیان فرمائے، ایک ستر کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت کے لیے عطا فرمایا۔
و لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لباس کے بارے میں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا ستر چھپے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے زینت حاصل ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ یہاں پر مطلقاً لباس کا تذکرہ ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو، لہٰذا لباس سے تھوڑی بہت زینت اختیار کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، بلکہ لباس کے مقاصد میں سے ہے۔ جس زینت کو مرد کے لیے شریعت نے مذموم قرار دیا ہے وہ زینت ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو مطلب شہرت کی نیت سے ہو اور بہت زیادہ اپنے آپ کو منفرد دکھانے کے لیے ہو، اور اس لباس کو پہننے کے بعد انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا مقصود نہیں، انفرادیت کا اظہار مقصود نہیں، اس میں تکبر بھی نہیں ہے، اسراف وغیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ زینت عین اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوگی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے جسم پر ایک معمولی سا لباس تھا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی لباس وغیرہ نہیں ہے، کچھ مال وغیرہ نہیں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، پیسہ بھی ہے، درہم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں، کھیتی ہیں، مویشی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم پر تمہارے رب کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی سرکار نے بھی اس کو پسند فرمایا کہ اچھا لباس پہنو، بشرطے کہ اس میں وہ غرور و تکبر وغیرہ نہ ہو۔ لہٰذا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جو کھاؤ، جو مرضی پہنو، مگر اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ لہٰذا اسراف اور تکبر سے بچتے ہوئے اگر انسان زینت اختیار کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور عین قرآنی حکم کے مطابق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم خبردار تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اس نے ان دونوں کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ وہ ان کی شرم کی چیزوں پر ان کی ایک دوسرے کی نگاہ پڑے۔ تو جیسے ہی مطلب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا، بی بی حوا نے کھایا، تو آپ لوگوں کا ستر ظاہر ہوا، لباس سے جنت اتر گیا تھا، تو پھر آپ نے دوسرا لباس یعنی پتے وغیرہ لپیٹ کے اپنے ستر کی حفاظت فرمائی، اور پھر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شیطان نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر جنت سے نکلوانے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی، اسی طریقے سے شیطان تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے کی میں بیٹھوں گا، تو پھر وہ تمہیں بھی بہکائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کے وساوس پر بہت بھرپور نگاہ رکھیں اور ایسے اعمال اختیار کریں جس سے شیطان کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے۔ اس میں سب سے بہترین چیز علم دین کا حصول ہے۔ علم دین کا نور شیطان کی گرفت کو کمزور کرتا ہے۔ دوسرا، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے درمیان بھی رہنے کی کوشش کریں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا، کثرت سے اچھی کتب کا مطالعہ کریں، اچھے بیانات، اصلاحی بیانات سنیں، تو یہ چیزیں ہمارے دل میں نور پیدا کرتے ہیں۔